السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ اسلامی دنیا کی اکثریت فقہی احکام میں امام اعظم کی پیروکار ہے۔ امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک اہم خصوصیت ان کی تابعیت ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس میں ائمہ مذاہبی ارباب میں امام اعظم ابو حنیفہ ہی یکتا و منفرد ہیں۔ امام اعظم کا نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ بالعموم امام اعظم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ نسلاً اجمی تھے۔ حضرت امام اعظم کی پیدائش کوفہ میں 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا سن وفات 150 ہجری ہے۔ ابتدائی ذوق والد ماجد کی اطاعت میں تجارت تھا، لیکن اللہ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا، لہٰذا تجارت کا شغل اختیار کرنے سے پہلے آپ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام اعظم کے آباء و اجداد فارسی النسل تھے۔ امام اعظم کے دادا زوتی کابل میں رہائش پذیر تھے۔ کابل اس وقت ملک ایران کا حصہ تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے اور آپ سے بے پناہ محبت و عقیدت کی بنا پر کابل چھوڑ کر کوفہ میں سکونت اختیار کی۔ کوفہ میں حضرت زوتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ثابت رکھا۔ برکت کی دعا لینے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ثابت کے لیے دعائے برکت فرمائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ثابت رضی اللہ عنہ جوان ہوئے، شادی کی تو ان کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو اپنے وقت کے مسلمانوں کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے بھی امام و پیشوا ہوئے اور قرآن و حدیث کے وہ راز نکال کر امت کے سامنے رکھ دیے جن کو دیکھ کر بڑے بڑے مجتہد امام بھی عش عش کر اٹھے۔ اس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دین ثریا کے پاس ہوگا تو بے شک فارس کا ایک شخص اسے وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہی اس جہان رنگ و بو میں آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو اسلامی علوم و فنون کے بہت بڑے مرکز کوفہ شہر میں پایا، جہاں باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام کے علوم کے حامل شاگردوں کے علوم و معارف کے سمندر ٹھانٹے مار رہے تھے۔ جب آپ نے 20 سال کی عمر میں اعلیٰ علوم کی تحصیل کی ابتدا کی، امام اعظم رضی اللہ عنہ نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کیا کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھا۔ کوفہ کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا جہاں سے آپ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ علم الادب، علم الانساب اور علم الکلام کی تحصیل کے بعد علم فقہ کے لیے امام حماد کے حلقہ درس سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد تقریباً 4000 بتائی جاتی ہے، جن سے وہ وقتاً فوقتاً اکتساب علم کرتے رہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی شاگردی کا بھی فخر انہیں حاصل ہے۔ امام اعظم نے تحصیل علم کے بعد جب درس و تدریس کے سلسلے کا آغاز کیا تو آپ کے حلقے درس میں زبردست بھیڑ ہوا کرتی تھی۔ حاضرین میں اکثر دور دراز کے لوگ ہوتے تھے اور جید صاحبان علم ہوتے تھے۔ علامہ کروری نے آپ کے خاص تلامذہ میں 800 فقہ محدثین اور صوفیاء شمار کیا ہے۔
یہ ان ہزارہ انسانوں کے علاوہ تھے جو ان کے حلقے درس میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ امام اعظم نے فقہ حنفیہ کی صورت میں اسلام کی قانونی و دستوری جامعیت کی لاجواب شہادت مہیا کی، اور اس مدت میں جو مسائل مدون کیے ان کی تعداد 12,70,000 سے زائد ہے۔ تمام کو آپ کی تالیف پر اجماع ہے اور صحابہ سے نقل روایت بھی ثابت ہے۔ امام اعظم شریعت کے ستون تھے۔ مورخ خطیب بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل سے روایت کیا ہے، میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن مرزبان ہوں، ہم لوگ نسلاً فارس سے ہیں۔ امام صاحب کے دادا ثابت بچپن میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، تجارت سے ہی رزق حلال کماتے اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان کی دولت و ثروت کا فائدہ طلباء اور حاجت مندوں ہی کو پہنچتا تھا۔ فروخت کیے جانے والے کپڑوں کے محاسن اور عیوب آپ برابر بیان کرتے اور خرابی کو کبھی نہ چھپاتے اور اپنے شاگردوں کی اکثر مالی امداد بھی کرتے۔ امام اعظم اپنا طریقہ اجتہاد و استنباط یوں بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اخذ کرتا ہوں، پھر اگر وہ مسئلہ وہاں نہ پاؤں تو سنت رسول سے لے لیتا ہوں، جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں کسی کا قول مان لیتا ہوں اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا، اور جب معاملہ ابراہیم شعبی، ابن سیرین، عطا پر آ جاتے تو یہ لوگ بھی مجتہد تھے اور اس وقت بھی ان لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتیں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت سے وابستہ تھی، اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کی فقہی مذہب کا پیروکار ہے۔ فقہ حنفی کی اشاعت و خدمت میں سب سے زیادہ ان کے شاگردوں خصوصاً قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی نے کی۔ قاضی ابو یوسف کو ہارون رشید نے مملکت کا قاضی القضات بنا دیا تھا، اس لیے ان کی وجہ سے فقہ حنفی کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ حضرت سرار بن سرد نے کہا، مجھ سے حضرت یزید بن ہارون نے پوچھا، سب سے زیادہ فقہ سمجھ والا امام سوری رحمہ اللہ علیہ ہے یا امام اعظم ابو حنیفہ؟ تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ حدیث میں، افق رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ فقیہ ہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ حافظ ہیں حدیث میں۔ محدثین کے ذکر میں اسی کتاب میں آگے امام داؤد فرماتے ہیں، بے شک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امام تھے۔ جب علم حدیث اور حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا، امام اعظم امام المحدثین جو جامعہ نظامیہ سے شائع شدہ کتاب ہے، آپ اس کو ضرور خرید کر پڑھیں۔ مشہور مورخ ابن خلقان کی روایت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے علماء تابعین کے علاوہ 4 اصحاب رسول، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی، حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو طفیل بن واصلہ رضی اللہ عنہم کو پایا، لیکن امام علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ نے 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا اور 7 یا 8 سے درس حدیث بھی لیا۔ شرح مشکوہ شریف علامہ علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکوات میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ائمہ اربعہ میں صرف امام اعظم رضی اللہ عنہ تابع ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات اور شاگردگی کا شرف عطا فرمایا۔ اس سے فقہ حنفی کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور دیگر ائمہ نے صرف دلائل شرعیہ سے استفادہ کیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم نے دلائل شرعیہ کے علاوہ شاگردان رسول صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عملی زندگی سے بھی استفادہ فرمایا۔ امام اعظم نے کوفہ، بصرہ کے علاوہ حرمین شریفین، مصر و شام اور یمن کے بڑے بڑے علماء سے بھی استفادہ کیا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے 1 لاکھ سے زائد شاگرد چھوڑے، جن میں سے 4000 مجتہد تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے خود امام اعظم ابو حنیفہ سے استفادہ کیا۔
جبکہ امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام نسائی یہ سب اصحاب علم و فضل امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ کتاب الآثار امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث کی تمام مروجہ کتابوں سے پہلے کی تحریر کردہ کتاب ہے، جسے امام اعظم سے آپ کے 13 شاگردوں نے روایت کیا ہے، اور امام اعظم نے 40,000 احادیث میں سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ جلیل الشان محدثین نے آپ کی روایات پر مشتمل 17 مسانید مرتب کیے ہیں، جن میں سے 15 مسانید محدث و فقیہ امام محمد بن محمود الخوارزمی نے الجامع المسانید الامام اعظم کے نام سے شائع کی، اور یہ کتاب 2 ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے اجتہاد کے اصول و قوانین وضع کیے، اور کتاب و سنت سے لاکھوں مسائل اخذ کر کے انہیں مدون و مرتب کیا، اور علم شریعت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ شارح مشکات ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ رات کو 2 رکعت میں مکمل قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو 100 بار خادم اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ روزانہ رات کو پورے قرآن کی تلاوت فرماتے، لیکن رمضان المبارک میں 61 قرآن تلاوت فرماتے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک نماز تراویح میں۔ آپ اس قدر متقی پرہیزگار تھے کہ ایک دفعہ کوفہ میں کسی کی بکری گم ہو گئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بکری کی عمر 7 برس ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 برس تک کوفہ کے بازار سے گوشت خریدنا چھوڑ دیا۔ ایک بار آپ کے شاگردوں نے 30,000 کا کپڑا فروخت کر دیا، اور خریدار کو ایک تھان میں عیب بتانا بھول گئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے خریدار کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب تلاش بسیار کے باوجود خریدار نہ ملا تو آپ نے ساری رقم خیرات کر دی۔ ایک مرتبہ جنازے کے لیے تشریف لائے، نماز جنازہ میں تاخیر تھی تو دھوپ میں انتظار کرتے رہے۔ لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بیٹھنے کے لیے کہا تو آپ نے انکار فرمایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس مکان کا مالک امام اعظم کا مقروض تھا۔ امام اعظم اپنے مقروض کی دیوار کے سائے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ آپ کامیاب تاجر تھے، بے پناہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، خصوصی طور پر اہل علم کی خواہش پورا کرنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جب بھی اپنے لیے لباس تیار کرواتے تو ایسا ہی لباس کسی ایک عالم دین کے لیے تیار کرواتے۔ جب بھی اپنے گھر کے لیے کھانے کا سامان خریدتے تو اس کی مثل صدقہ کرتے۔ جب بھی آپ کھانا کھاتے تو کھانے کی مقدار کی 2 مثل صدقہ فرماتے تھے۔ بنو امیہ کی حکومت کے آخری دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کو قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا گیا، جسے قبول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا، جس پر گورنر کوفہ آپ کو 10 روز 10 کوڑے روزانہ مرواتا، لیکن آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے دوبارہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا، جسے آپ نے قبول نہ کیا، کیونکہ آپ کو ڈر تھا حکومت اپنی مرضی کے مطابق غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرے گی، جس پر حاکم بغداد سخت برہم ہوا اور امام اعظم کو عمر قید کی سزا دی اور جیل میں محبوس کر دیا گیا۔ مگر امام اعظم نے جیل میں بھی عبادت و ریاضت اور علوم دینیہ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت امام اعظم نے جیل میں 7,000 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت فرمائی، اور امام شافعی کے سوتیلے باپ اور استاد حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کو جیل ہی میں تفسیر و حدیث اور فقہ کی مکمل تعلیم دی۔ مگر ظالم حکومت یہ بھی برداشت نہ کر سکی، بالآخر آپ کو سخت قسم کا زہر پلا دیا گیا، جس کے نتیجے میں علم و فضل کا یہ آفتاب رجب المرجب 150 ہجری کو بغداد کی جیل میں غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام اعظم کی پہلی بار نماز جنازہ پڑھی گئی تو 50,000 آدمی جب آنکھ ہوئے
جب آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا تو 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ ملکہ خیزرہ کے مقبرے کے مشرق کی جانب دفن ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور آپ کو بغداد شہر کے خیزران نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس دور کے ائمہ فضلاء نے آپ کی وفات پر بڑے رنج کا اظہار کیا۔ ابن جریح مکہ میں تھے، سن کر فرمایا بہت بڑا عالم جاتا رہا۔ شعبہ بن المجاج نے کہا کوفہ میں اندھیرا ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک بغداد آئے تو امام کی قبر پر گئے اور رو رو کر کہا افسوس تم نے دنیا میں کسی کو جانشین نہ چھوڑا۔ سلطان الپ ارسلان نے ان کی قبر پر قبہ بنوایا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر بغداد شریف میں ہے، جس کی زیارت کی جاتی ہے، جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیز فرماتی ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے ذریعے برکت حاصل کرتا ہوں، اور جب مجھے کوئی حاجت درپیش آتی ہے تو میں آپ کے قبر کی مبارک کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے سوال کرتا ہوں، تو بہت جلد میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جبکہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت رضوان نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کمال درجہ تعریف و توصیف کرنے کے بعد آپ کے بارے میں مبشرات کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ملک شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر کے پاس سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ کی گود میں ایک بوڑھا شخص ہے۔ میں تعظیماً کھڑا ہو گیا اور قدم بوسی کی تو فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ بوڑھا شخص کون ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی حیرانی معلوم فرمائی اور کہا یہ تیرا اور تیرے اہل وطن کا امام ابو حنیفہ ہے۔ حضرت امام اعظم نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا، 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن کریم ختم کرنے والے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ حضرت امام اعظم کے حیات مبارکہ کے لا تعداد کوشیں ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت امام اعظم اور حضرت امام شافعی کے شاگردوں کے مابین جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر گروہ اپنے امام کی فضیلت کا دعوے دار تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ اصحاب شافعی سے فرمایا کہ پہلے تم اپنے امام کے اساتذہ گنو۔ جب گنے گئے تو 80 تھے۔ پھر انہوں نے احناف سے فرمایا اب تم اپنے امام کے اساتذہ گنو۔ جب انہوں نے شمار کیے تو معلوم ہوا 4000 تھے۔ اس طرح اساتذہ کی عدد نے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔ آپ فقہ اور حدیث دونوں میدانوں میں امام الائمہ تھے۔ امام صاحب میانہ قد، خوشرو اور موزوں جسم کے مالک تھے۔ گفتگو نہایت شیریں کرتے، آواز بلند اور صاف تھی اور فصاحت سے ادا کرتے تھے۔ اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ سرکاری وظیفہ خواری سے دور رہے۔ حریت فکر، بے نیازی، حق گوئی ان کا طرح امتیاز تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔